رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو، پلیدگی کو، خرابی کو، گناہوں کی، معصیت کی، ہر چیز سے ان کو پاک کر دے اور انہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے۔ تفصیل تو آپ تقریروں میں، تمام مسجدوں میں تقریریں ہوں گی، وہ سنیں گے اور آنے والے جمعوں میں بھی سنتے رہیں گے۔ اور آج عشاء کے بعد حسب معمول یہاں بھی تفصیل سے تذکرہ اہل بیت ہوگا انشاءاللہ، اسے بھی آپ تفصیل سے سنیں گے۔ یہاں موقع تفصیل کا نہیں ہوتا ہے، اور آج ویسے بھی تھوڑی اور زیادہ دیر ہو گئی۔ دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے بس، اور انہی پہ ہم بات اپنی ختم کریں گے۔ ایک تو یہ 10 محرم جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اس کو فضیلت والا بنایا۔ اس کی فضیلت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک پہلے سے ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنا اہم اور محترم دن ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، جنت اور دوزخ کی پیدائش، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات دینا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دینا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرعون سے نجات دینا، فرعون کو اس میں غرق کرنا، یہ سب چیزیں 10 محرم کو ہی ہوئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مخصوص عنایات کی ہیں وہ 10 محرم کو ہی کی، اور یہ ایسا محترم دن ہے کہ قیامت بھی اسی 10 محرم کے دن ہی قائم ہوگی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہزادہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے یہی دن مقرر کیا، تو یہ دن پہلے سے بافضیلت ہے۔ لیکن اس دن چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کی جنگ لڑی، حق کا ساتھ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی مسند کو بچایا اور اپنی قربانی دے دی، اپنے اور خاندان کے 72 لوگوں کی قربانی دے کر اس کو بچایا۔ تو امت کے لیے ہم شہادت حسین کا تذکرہ اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے ہماری آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض کوئی خالی جنگ نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس 2 آدمیوں میں جنگ ہوئی اور ایک جیتا اور ایک ہارا، یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کو بچانے کے لیے جنگ تھی، اور اس میں یہ پیغام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام پر جب بھی ضرب آئے، اسلام پر جب بھی نرغہ آئے، اور اسلام کو بچانے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے، تو یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ قوم کے ہر فرد کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپنے جان اور مال سے اسلام کی آبیاری کرے اور اسلام کا تحفظ کرے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہمارا عمل ہے کہ ہم اپنے عمل سے
اسلام کی آبیاری کریں، اسلام کی شجرکاری کریں، انسانیت کو بڑھاوا دیں، انسانیت کی مدد کریں، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف ہم جنگ لڑیں اور جنگ کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ خاص پیغام ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو جہاں جہاں ہوتا ہے۔ تو یہ بات، دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شیعوں نے ٹھیک ہے اہل بیت کا بیڑا اٹھایا اور ایک ایک آدمی کے ایک ایک فرد کا ایک ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ واقعات ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام حسین شیعوں کے ہیں، حضرت علی شیعوں کے ہیں، امام حسن شیعوں کے ہیں، اہل بیت شیعوں کے ہیں۔ اس شیعوں نے اس کا تذکرہ لیا ٹھیک ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے اس میدان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم صرف یہی پیغام دیتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا تعلق ہے، حسین اور امام حسین سے ہمارا تعلق ہے، یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے، امام حسین سے اور امام حسن سے ہمارا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان اہل بیت امام حسن اور حسین، میں ان سے اہل بیت میں شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لیکن بالخصوص طریقے سے حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، یہ چاروں افراد اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈال کر فرمایا تھا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو یہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ امام حسین جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کرتے رہو، وہ تو شیعہ کرتے ہیں اور شیعہ سنتے ہیں۔ شیعہ جو اپنے مخصوص رسم و رواج کرتے ہیں وہ جانے کیوں کرتے ہیں۔ ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں نے کس کس طرح سے اس امت کے افراد پر ظلم کیا ہے، اور ظلم وہ بڑھتا جاتا ہے۔ آج تک ظلم جو صحیح افراد ہیں ان سب پر ہمیشہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور اس کے واقعات کو یاد کر کے ان کو بیان کر کے ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلومات ہو، لوگوں کو علم حاصل ہو۔ تفصیل کے لیے سبھی جگہ تقریریں ہوتی ہیں، آپ سنیے، بالخصوص یہاں معمول کے مطابق یہاں بھی آج 10ویں شب ہے، آج عشاء کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ تفصیل سے اگر آپ کو سننا ہے اہل بیت ازواج مطہرات کے متعلق تو آپ تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔